NA-129 کے ضمنی الیکشن کا یہ مارکہ ہے۔ نون لیگ PTI حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار کے مابین مقابلہ ہوگا۔ حافظ میاں نعمان نون لیگ اور ارسلان احمد PTI حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ مجاج نیازی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ RO آفس میں پریزائڈنگ افسران کو سامان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو سیل بند سبز بیگ اور بیلٹ باکس دیے جا رہے ہیں۔ سیل بند بیگز میں بیلٹ پیپرز اور ووٹر لسٹیں اور دیگر سامان بھی موجود ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی RO آفس تعینات کر دی گئی ہے۔ NA-129 کے ضمنی الیکشن کا یہ مارکہ ہے۔ نون لیگ PTI حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار کے مابین مقابلہ ہوگا۔ حافظ میاں نعمان نون لیگ، ارسلان احمد PTI حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ مجاج نیازی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ RO آفس میں پریزائڈنگ افسران کو سامان کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو سیل بند سبز بیگ اور بیلٹ باکس دیے جا رہے ہیں۔ سیل بند بیگز میں بیلٹ پیپرز، ووٹر لسٹیں اور دیگر سامان موجود ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی RO آفس میں تعینات کر دی گئی ہے۔ NA-129 کے ضمنی الیکشن کا یہ مارکہ ہے، جس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نون لیگ اور PTI حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار کے مابین مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ حافظ میاں نعمان نون لیگ، ارسلان احمد PTI حمایت یافتہ امیدوار ہے۔ مجاج نیازی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ RO آفس میں پریزائڈنگ افسران کو سامان کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو سیل بند سبز بیگ اور بیلٹ باکس دیے جا رہے ہیں۔ سیل بند بیگز میں بیلٹ پیپرز، ووٹر لسٹیں اور دیگر سامان موجود ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی RO آفس تعینات کر دی گئی ہے۔ NA-129 کے ضمنی الیکشن کا یہ مارکہ ہے جو کہ کل ہونے والا ہے۔ نون لیگ PTI حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار کے مابین مقابلہ ہوگا۔ حافظ میاں نعمان نون لیگ، ارسلان احمد PTI حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ بجاج نیازی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ RO آفس میں پریزائڈنگ افسران کو سامان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو سیل بند سبز بیگ اور بیلٹ باکسز دیے جا رہے ہیں۔ بات کریں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر کی فضا غیر صحت بخش آلودگی کی شرح 223 ریکارڈ کی گئی اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ گلبرگ 2 میں فضائی آلودگی کی شرح 782 ریکارڈ کی گئی۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہے، مزید اپڈیٹ کریں گی اس حوالے سے۔ جی سمرا۔ جی بالکل شہر سے جو ہے وہ آلودگی کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 233 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گلبرگ 2 میں اس وقت شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور 700 سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ اس وقت گلبرگ 2 کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 782 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شالامار کے اطراف میں 547، جبکہ اقبال ٹاؤن کے اطراف میں آلودگی کی شرح 249 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں 247، صدر کنڈ کے اطراف میں 233، جبکہ برکی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 225 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ DHA فیز 5 میں 217، جوہر ٹاؤن میں 206، جبکہ بیدیاں روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 204 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اسکری 10 کے حوالے سے بات کر لیجیے تو وہاں پر آلودگی کی شرح 185 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ حکومت اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، بارہا شہریوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اینٹی اسموک گنز کے ساتھ ساتھ فائر فائٹر باؤسٹس بھی جو ہیں وہ بھی لانچ کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ فصلوں کی باقیات نہ جلائیں، کوڑا نہ جلائیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ آلودہ ہوائیں جو ہیں وہ بھارت سے بھی یہاں آ رہی ہیں اور دوسری جانب جو پنجاب اور لاہور میں خاص کر جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے جو ہے وہ آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ بہت سے شہری ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی گاڑیوں کی ایمیشن ٹیسٹنگ نہیں کروائی اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ تاحال لاہور کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں، جس سے آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت بنتی جا رہی ہے۔ ہواؤں کی رفتار بھی کم ہے، دوسری جانب جو ہے وہ درجہ حرارت بھی تیزی سے گر رہا ہے، جس کے باعث فضا میں آلودہ ذرات موجود ہیں اور مسلسل انسانی صحت کو بھی متاثر کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اب صرف انسان نہیں بلکہ پرندے اور جانور بھی جو ہے وہ فضائی آلودگی سے متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ اپیل کی جا رہی کہ خاص کر ویکینڈ پر جو ہے وہ اپنی جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں ان کو جو ہے وہ محدود رکھیں، غیر ضروری طور پر جو ہے وہ باہر نہ نکلیں اور صبح اور رات کے اوقات میں خاص کر فضائی آلودگی زیادہ ہوتی ہے تو جو بچے ہیں، حساس افراد ہیں، ان کو خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، اپنی آنکھوں کو بار بار پانی سے دھوئیں۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند رکھیں اور اسموگ اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو یقینی بنائے رکھیں، کیونکہ آگے بھی جو ہے وہ بارشوں کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ موسم اسی طرح سے خشک رہے گا تو موسمی امراض بھی پھیل رہے ہیں، تو شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنا وہ احتیاط کریں گے اتنا ہی موسمی امراض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسمی امراض سے بھی وہ محفوظ رہ سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں دانے دار مقامی چینی کی قلت برقرار ہے، سرکاری قیمت کے برعکس دانے دار چینی کی قیمت زیادہ ہے۔
सरकारी तौर पर चीनी की कीमत 179 रुपये फ़ी किलोग्राम है। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, इन दिनों शहर की ओपन मार्केट के अंदर एक तो जो सरकारी चीनी है इसकी तरसील भी मुतासर है और इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है इसको दुकानदार और सार्फिन बेहतर नहीं समझते, क्योंकि ये चीनी बारीक है और इसको सार्फिन ख़रीदना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो मुकामी दानेदार चीनी अगर कहीं मिलती भी है तो उसका होल सेल में रेट जो है वो 182 रुपये फ़ी किलोग्राम है और परचून में वो 190 रुपये तक बेची जा रही है। इस वक्त एक शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जो मुकामी चीनी है वो उसकी सप्लाई की क्या सूरत हाल है, बारीक जो है उसकी क्या सूरत हाल है? जो चीनी की सूरत हाल है वो हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद एक आधा तोड़ा मिलता है, वो भी मेयारी तौर पर अच्छी नहीं होती, बारीक चीनी है, जिसकी वजह से कस्टमर भी वो चीनी लेने से इनकार करता है। तो चीनी जो कंपनी रेट है वो चीनी तो फ़िलहाल मिल नहीं रही। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कंपनी की चीनी है, जो ब्रांडेड चीनी है, मुख्तलिफ कंपनियाँ ब्रांडेड बेचती हैं, उसके रेट्स क्या हैं? रेट उसके 230 से लेकर 250 तक रेट हो चुके हैं अब तक लाहौर के अंदर। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि जो ब्रांडेड चीनी है उसकी कीमत 220 से लेकर 250 के दरमियान है। मुख्तलिफ जगहों पे उसकी जो कीमतें हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो बारीक चीनी है उसकी कीमत तो अगरचे कम है लेकिन सप्लाई का इशू है। और जो मुकामी मिलों की दानेदार चीनी है उसकी होल सेल में कीमत 182 रुपये है और वो भी सरकारी कीमत से तकरीबन 11-12 रुपये इजाफी कीमत पर बेची जा रही है। जी ये शहजाद, बहुत शुक्रिया। पंजाबी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए नया 5 साला प्लान तैयार कर लिया गया। 2030 तक आला तालीमी इदारों में बड़े इस्लाहाती इक़दाम उठाए जाएंगे। मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, क्या प्लान तैयार हुआ है, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से 5 साला यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक निज़ाम जो है और गवर्नेंस के हवाले से वो प्लान तैयार किया गया है कि 2030 तक आला तालीमी इदारों में बड़ी इस्लाहात जो हैं वो लाई जाएंगी और इसमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में एहतसाब और मॉनिटरिंग निज़ाम जो है वो कायम होगा। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और एक KPI जो इंडिकेटर्स हैं उस पर यूनिवर्सिटीज़ की एक जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी और उसमें परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही उनको आइंदा से फंडिंग जो है वो दी जाएगी। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो तहकीकाती मंसूबे हैं और इसके अलावा तहकीकाती मज़मून है उन पर फंडिंग जो है वो पंजाब हुकूमत 100% जो है बढ़ाएगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा ताकि रिसर्च जो है वो मज़ीद बेहतर की जा सके। और इसके साथ ही सरकारी यूनिवर्सिटियों में 30% इदारों में QEC और ORIC का बजट जो है वो मुख्तस होगा और साथ ही पसमानदा इलाकों के लिए फंडिंग में 25% इजाफे का ऐलान जो है वो भी किया जाएगा। 2027 तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी सिस्टम्स और को जो है वो उसका हदफ वो 100% जो है बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही असातिज़ा की जो खुसूसी तरबियत है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क उनको जो है वो भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो हासिल करें, तब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो की जाएगी। और 1 लाख से ज़ायद तलबा को समाजी और शहरी सरगर्मियों में जो है वो शामिल किया जाएगा। 2028 में 70% यूनिवर्सिटियाँ जो है स्मार्ट कैंपस में तब्दील होंगी और यूनिवर्सिटियों के डिजिटल यूजर्स की तादाद जो है वो 10 लाख तक पहुँचाई जाएगी। तो ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्लान जो है वो बनाया गया और हुकूमत को पेश कर दिया है और हुकूमत अब इस प्लान की मंजूरी देगी जिसके बाद इसका अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। वासा का ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा नाकिस प्लानिंग की भेंट चढ़ गया। तकमील की डेडलाइन ख़त्म होने को है, ताहाल बड़े पैमाने पर तामीराती काम होना बाकी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे दुरे नयाब से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से ख़ियाबान फिरदौसी पे जो सीवर डालने का मंसूबा है, वैसे तो उसकी ऑफिशियली डेडलाइन दिसंबर है जिसमें अब चंद ही दिन रह गए हैं। उसके बाद ये मंसूबा जो है वो ऑफिशियली डेडलाइन क्लियर की तरफ होगा। लेकिन अगर मौके की बात जाएँ तो वासा की जानिब से बहुत ही मुश्किल के साथ जो सीवर लाइन डाली गई वो अभी इसका 50% कहा जा सकता है कि इस मंसूबे में सीवर लाइन डालने के बाद इसकी रोड रेस्टोरेशन की तरफ जाया गया है और उसमें शौक चौक तक का जो पोर्शन है उस पर काम किया जा रहा है, जबकि शादीवाल चौक से जो आगे शौकत खान फ्लाईओवर तक है इसको कंप्लीशन की तरफ लाया गया है। अब ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिस पे काम किया जा रहा है शादीवाल चौक से शौक चौक तक। अगर बात की जाए इस वक्त मौजूदा कंडीशन की तो शादीवाल चौक से शौक चौक की जानिब बहुत तेज़ी के साथ सीवर जहाँ डाला जा रहा है तो उसके ऊपर कवर करके
بیک فل کر کے روڈ ریسٹوریشن کے لیے LDA کے حوالے کیا جا رہا ہے. جس پورشن میں میں موجود ہوں یہ شادیول چوک سے شوق چوک سے قبل یو ٹرن تک کا پورشن ہے جس پہ سیور تو ڈال دیا گیا. اب اس کی بیک فلنگ کی جا رہی ہے جس کے بعد LDA اس کا کانٹریکٹ کے مطابق اس کی ریسٹوریشن کرے گا, اس کو دوبارہ سے بحال کرے گا, PHA گرین بیلٹوں کو بحال کرے گا, دوبارہ سے ریسٹور کرے گا اور جو سیور کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اس کے بعد جو آخری پورشن رہ جائے گا جس پہ بات کی جائے تو میاں پلازا سے یو ٹرن سے آگے شوق چوک تک ہے. یہ ڈیفیکلٹ پورشن ہے. یہاں پہ نہ صرف ہیوی ٹریفک ہے بلکہ سیور کنیکٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے واسا کی جانب سے. لیکن دیکھا جائے یہ منصوبہ اپنے کنٹریکچل ٹائم پہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. آئندہ ماہ کا وقت گزر جائے گا جس کے بعد واسا جو ہے وہ نئی ڈیڈ لائن دے گا. تاہم یہاں پہ گزرنے والوں کو, کاروبار کرنے والوں کو, رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ابھی یہ ایک فیز ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوسری جانب جو شوق چوک سے شوکت خانہ فلائی اوور کی سائٹ ہے یہاں سے پرانا ابنڈنٹ سیور نکالا جائے گا اور اس کو نکال کے دوبارہ سڑک کو ریسٹور کیا جائے گا. یہ ایک اور بڑا لمبا فیز ہوگا جس پہ بھی کاکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ درنیاب. ادھر بوگس چیک دینے کا کیس ہے. ڈپٹی سیکرٹری وزارت خزانہ سحر منو کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. عدالت نے DIG لاہور کو ملزمہ اور ان کے شوہر قدیر اشفاق کو 9 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا. بینکنگ عدالت کے جج محمد کاشف نے مقامی بینک کی درخواست پر حکم جاری کیا ہے. ڈیپٹی سیکرٹری وزارت خزانہ سحر منو اور شوہر قدیر اشفاق نے گھر کی تعمیر کے لیے قرض لیا. وکیل بینک کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ملزمان کی جانب سے 10 کروڑ کی رقم واجب الادا ہے. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی حلقہ PP 174 میں کھلی کچہری. بلال یاسین نے عوامی مسائل سنے, ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر نے بھاٹی چوک سائٹ کا دورہ کیا. کہا کہ داتا دربار کی توسیع اور ری ماڈلنگ سے ٹریفک اور علاقائی مسائل میں نمایاں کمی آئے گی. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی جانب سے حلقہ PP 174 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جہاں شہریوں نے اپنے مسائل سے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا ہے. بلال یاسین نے علاقہ نمائندین کے ہمراہ بھاٹی چوک سائٹ کا بھی معائنہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ داتا دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ سے ٹریفک روانی بہتر ہوگی اور عوامی مسائل میں نمایاں کمی آئے گی. وزیر ہاؤسنگ کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کے بعد دسمبر کے وسط میں تعمیراتی کام شروع ہو جائیں گے. تاریخی عمارات کی خوبصورتی سے سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا جبکہ پارکنگ سٹینڈ کے خاتمے سے آلودگی میں کمی آئے گی. بلال یاسین نے ٹریفک مینجمنٹ بہتر بنانے کے لیے موقع پر ٹیپا حکام کو ہدایات بھی جاری کی. MP ملک شہباز علی کھوکھر کی انجینئرز ٹاؤن میں حلقے کی عوام سے ملاقات ہوئی ہے. صدر انجینئر ٹاؤن ہاشم بھٹا, چودھری زبیر اور طارق گوندل نے شرکت کی. ملاقات کا احوال بتائیں گے ارباز خان. جی ارباز بتائیے گا. ہاں جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں انجینئرز ٹاؤن میں جہاں پر MP ملک شہباز علی کھوکھر کی اپنے حلقے اور اپنے علاقے کی عوام سے ملاقات ہوئی, ان کے مسائل سنے, ان کی نشاندہی کی اور جلد از جلد حل کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. کیا مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. سمجھائیے گا, اپنے حلقے کی عوام سے مل رہے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ مل کر ان کو حل کریں گے. آج میں ادھر انجینئر ٹاؤن سوسائٹی میں جس میں میں ادھر پریزیڈنٹ رہا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرے ممبر ہیں, ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو جو ہم سے ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام ہم گورنمنٹ سے کروائیں جی. تو اس ایریے میں مسنگ لنک کا ایک ایشو ہے, سڑکوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کو منظور ہوا تو ہم اس مسنگ لنک کی جو سڑکیں ہیں اس کو درست کروائیں گے اور ان کو بنوائیں گے. تو میں LD سے بھی پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اس پہ توجہ دے. تو یہ ہماری سڑکیں کارپیٹ کروانی ہیں, اس طرح کے اور کام ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے کام ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا MP ملک شہباز علی کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو حل کر کے اس کو مثالی حلقہ بنا کر دکھائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارباز.